السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون اردو جماعت صوبم کی درسی کتاب سے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہم نے پچھلی جماعت میں علاء الدین کے جوتے سے متعلق دوسری عبارت کا مطالعہ کیا تھا کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ علاء الدین ایک کنجوس آدمی تھا جس کے جوتے پوری طریقے سے پھٹے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے موچی کے پاس جوتے لے کر آیا، اسے سینے کے لیے کہا، لیکن موچی نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ جوتے گھر کی چھت پر سکھائے جا رہے تھے دھو کر، تو وہ جا کر ایک فوجی افسر کے اوپر گرتے ہیں، جس پر اسے جیل جانا پڑا اور جرمانہ عائد کرنا پڑا، 1000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ آغاز کرتے ہیں آج ہمارے عبارت کے ساتھ۔ یہاں سے علاء الدین کو جوتوں پر بڑا غصہ آیا۔ علاء الدین کو کس پر غصہ آیا؟ جوتوں پر غصہ آیا۔ اس نے جوتے پھینکنے کی ٹھانی۔ کس نے جوتے پھینکنے کی ٹھانی؟ علاء الدین نے جوتے پھینکنے کی سوچ لی۔ جوتوں کو بغل میں دبا کر شہر کے باہر نہر کے کنارے لے گیا۔ جوتوں کو اپنے بغل میں دبا کر شہر کے باہر ایک نہر تھی، وہاں لے کے پھینک دینا چاہا۔ کون؟ علاء الدین۔ بڑی حسرت سے جوتوں کو آخری بار دیکھا اور نہر میں پھینک دیا۔ بڑی خوشی سے، بڑی مایوسی سے اس نے اپنے جوتوں کو دیکھا اور نہر میں پھینک دیا۔ نہر یعنی تالاب میں پھینک دیا۔ نہر کا پانی بہت صاف و شفاف تھا۔ نہر کا پانی کیسا تھا؟ صاف اور پینے کے قابل تھا۔ شفاف یعنی صاف ستھرا پانی تھا۔ اس کا راستہ سلطان کے حمام تک نکالا گیا تھا۔ کس کا راستہ؟ نہر کا راستہ یعنی تالاب کا راستہ کہاں تک تھا؟ سلطان کے حمام تک نکالا گیا تھا، یعنی کہ وہاں تک استعمال کیا جاتا تھا اس تالاب کا پانی۔ سلطان نہانے کے لیے آیا ہی تھا کہ علاء الدین کے جوتے بہتے ہوئے سلطان کے حمام میں پہنچ گئے۔ سلطان علاء الدین کے پاس کیا ہوا؟ ان کے جوتے جو تالاب میں پھینکے گئے تھے وہ کہاں تک گئے؟ علاء الدین کے جوتے بہتے ہوئے سلطان علاء الدین کے حمام تک پہنچ گئے پانی کے ذریعے۔ سلطان کو بہت غصہ آیا۔ کس کو غصہ آیا؟ سلطان کو بہت غصہ آیا۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پتہ لگائیں جوتے کس نے نہر میں پھینکے ہیں۔ سلطان یعنی کہ وہ بادشاہ کیا کرا وہاں پر؟ اس نے حکم دیا اپنے وزیروں کو کہ وہ جوتے کس کے ہیں جس نے نہر میں جوتے پھینکے، جس پر پتہ چلا کہ علاء الدین نے پھینکے ہیں۔ پتہ چلا ان لوگوں کو یعنی سلطان کو کہ علاء الدین نے اپنے جوتے پانی میں پھینکے ہیں یعنی نہر میں پھینکے ہیں۔ سپاہیوں نے علاء الدین کو گرفتار کیا۔ سپاہیوں نے کیا کیا؟ علاء الدین کو گرفتار کیا اور سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ سلطان نے اس کی ساری دولت ضبط کر لی۔ سلطان کیا کرے وہاں پر؟ کس کی؟ علاء الدین کی ساری دولت ضبط کر لی۔ علاء الدین کو کافی عبرت ملی۔ علاء الدین کو کیا ہوا؟ کافی عبرت ملی یعنی نصیحت ملی۔ عبرت کے معنی ہے نصیحت کے۔ وہ بہت غریب ہو چکا تھا۔ کون؟ علاء الدین بہت غریب ہو چکا تھا۔ اس کی تمام دولت کس نے لے لی؟ علاء الدین نے ضبط کر لی تھی، اسی لیے وہ غریب ہو چکا تھا۔ مگر اس نے دوبارہ تجارت شروع کی، اپنی محنت اور سوجھ بوجھ سے کافی دولت کمائی۔ تجارت پھر سے کیا کرا؟ علاء الدین کو نصیحت ملی کہ اس طریقے سے غلط کام نہیں کرنا چاہیے، جس پر اس نے سوچا کہ پھر سے تجارت شروع کروں اور اپنی محنت سوجھ بوجھ سے پھر سے اچھی خاصی دولت کمائی۔ مگر اب وہ کنجوس نہ رہا۔ مگر پہلے کیا تھا وہ؟ علاء الدین بہت کنجوس تھا۔ اس کو نصیحت ملنے کے بعد کیا ہوا؟ وہ کنجوسی سے باز آ گیا۔ اپنی دولت نیک کاموں میں لگانے لگا اور غریبوں کی مدد کرنے لگا۔ جو اس کی کمائی تھی علاء الدین کی، وہ غریبوں کو مدد کرنے لگا اور نیک کاموں میں لگانے لگا۔ اب وہ ایک سخی انسان بن گیا ہے۔ کون؟ علاء الدین۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج ہمارے عنوان علاء الدین کے جوتے سے متعلق سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج آپ کے گھر کا کام، یہاں پر نیچے دیے گئے الفاظ کی ضد لکھے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ غریب کی ضد لکھیے، یعنی کہ یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے ضد لکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔